بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر منصرف اسماء جس کو غیر منون بھی کہتے ہیں۔ غیر منصرف اسماء کس کو کہتے ہیں، میں نے سوالی انداز میں بیان کیا ہے اور اس کی تعریف کرو۔ جواب ہے غیر منصرف اسماء پر تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر پیش نہیں آتی، اور ان کی شکل حالت نصب اور حالت جر میں یکساں ہوگی۔ ان کی جو شکل ہے حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی دونوں ایک طرح کی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ حالت رفع میں تو پیش آئے گا، اور حالت نصب اور حالت جر میں دونوں میں کیا آئے گا، زبر آئے گا۔ جیسے ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ، آدم آدمہ آدمہ، اسماعیل اسماعیلہ اسماعیلہ۔ اور سوال دوسرا بنایا ہے کہ کل اسماء کی تعداد کتنی ہے؟ کل اسماء کی تعداد تو ایسے سمجھانے کے لیے 100% ہو، ان میں سے منصرف جو اسماء ہے نا، منصرف اسماء میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، وہ 85% ہے۔ 100% میں سے 85% ہے۔ اور غیر منصرف جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 13% ہے۔ کتنی؟ 13%، اور وہ ہے 85% منصرف کی، غیر منصرف کی 13%۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر منصرف اسماء کو کس طرح پہچانیں گے؟ تیسرا سوال میں نے بنایا ہے، تو جواب ہوگا غیر منصرف اسماء کو پہچاننے کے لیے 3 چیزیں جاننا ضروری ہے۔ 3 پوائنٹ کہو، 3 چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ کون کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ غیر منصرف اسماء کی تعداد 13% ہے، جو میں نے ابھی بولا۔ دوسرا، غیر منصرف اسماء پر تنوین نہیں آتی، یہ یاد رکھنے کا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا، غیر منصرف ان کی شکل حالت نصب اور جر میں کیا ہوگی، یکساں ہوگی، پہلے بھی تعریف میں بتایا۔ مثال کے طور پہ رفع میں ابراہیم اور نصب و جر میں ابراہیم اور ابراہیم آئے گا۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھنے کی۔ ان کی تعداد صرف 13% ہے۔ اگر یہ غیر منصرف اپنا 13% اپنے کو یاد کر لیا تو یہ اتنا یاد رکھ لینا کہ 2% ہی بچتے ہیں جو دوسری چیزیں ہیں اور جو مبنی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور ہیں یعنی 85% جو ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، منصرف ہیں۔ یہ یاد رکھنے کا ہے۔ میں مثال بھی دے دی آپ کو۔ تو یہ 3 پوائنٹ یاد رکھنے کے ہیں کہ 13% ہے یہ غیر منصرف، تنوین نہیں آتی، اور حالت اور نصب اور جر میں یکساں ہوتے ہیں۔ اور چوتھا سوال بنا ہے غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ غیر منصرف ہے؟ یہ تو اتنے سارے ہیں، تو کیسے معلوم ہوں گے، کیسے معلوم کریں گے کہ یہ غیر منصرف ہے؟ تو غیر منصرف اسماء کو پہچاننے کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم چند چیزیں ہیں جو وہ گنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ یہ ہیں۔ دیکھو، پہلے نمبر پہ ہے انبیاء کرام کے نام۔ انبیاء کرام کے نام میں سے اکثر نام ہیں، زیادہ تر نام غیر منصرف ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان میں سے کلام مجید میں، احادیث مقدسہ میں جو نام آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر نام، اکثر نام جو ہے وہ کیا ہے، غیر منصرف ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، اسماعیل ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، ہارون ہے، عمران ہے، یوسف ہے، یونس ہے، ایوب ہے۔ تو یہ کیسے پڑھے جائیں گے، یاد رکھ لینا سب کو۔ حالت رفع میں ان سب ناموں کو حالت رفع میں پیش پڑھیں گے، جیسے ابراہیم، آدم وغیرہ وغیرہ، اور حالت نصب و جر میں یکساں پڑھیں گے، کیسے؟ آدم آدم، ابراہیم ابراہیم ابراہیم، اسماعیل اسماعیل اسماعیل۔
اسحاق و اسحاق وغیرہ وغیرہ. اس طرح ذہن نشین کر لیا ہوگا آپ نے. ہاں تو ہو گیا اسحاق. اس کے علاوہ قرآن مجید میں ان کی کوئی مثال ملتی ہے؟ جی ملتی ہے. جیسے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، تو یہ حالت نسب میں، نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور عمران علی تمام عالمین پر، تمام زمانے پر. تو اس میں حالت یعنی نسب میں نسب ہی آتا ہے اور حالت جرب میں بھی نسب ہی آئے گا. اس کے علاوہ دوسرے اس کے بعد والا سوال ہے، کیا کوئی حروف کیا کوئی حروف جو منصرف ہوں اور تینوں علامتیں موجود ہوں تو انبیاء کرام کے نام بھی ہیں تو وہ مستثنیٰ ہے. کچھ ایسے انبیاء کرام کے نام بھی ہیں، پہلے بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ سب کے سب انبیاء کرام کے نام غیر منصرف نہیں ہیں، بلکہ انبیاء کرام کے ناموں میں سے کوئی منصرف ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ انبیاء کرام کے نام جو یعنی بعد کیے ہوئے ہیں، ایکسیپشن ہیں، تو وہ ہیں ہود، دیکھو تنوین آئی ہے اس لیے، لوط، شعیب، صالح وغیرہ، یہ سب منصرف ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بھی ارشاد فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، دیکھو تنوین آئی ہے اور انبیاء کرام کے ناموں میں سے نام ہے. والنبی من بعدہ اوحینا الی ابراہیم و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا. تو ان تمام ناموں میں سے جو غیر منصرف ہے اس کی بھی پہچان ہو گئی، منصرف ہے اس کی بھی پہچان ہو گئی. جیسے الا نوح، تو نوح یہ منصرف ہے کیونکہ اس پہ تنوین بھی آئی ہے اور یہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ الگ ہے. مگر یعنی ابراہیم ہے یہ غیر منصرف ہے، اسحاق ہے یہ غیر منصرف ہے، یعقوب ہے، عیسیٰ ہے، ایوب ہے، یونس ہے، ہارون ہے، سلیمان ہے، اور یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں. منصرف کی پہچان ہو گئی، غیر منصرف کی بھی پہچان ہو گئی. آگے دیکھ، تو میں نے پہلے کہا کہ انبیاء کرام کے اکثر نام کون سے ہیں؟ وہ نام تو ہیں مگر بہت سے نام ہیں، تو اس میں سے مختصر ہم سوالیہ انداز میں بھی بنایا ہے کہ انبیاء کرام کے اکثر نام کون سے ہیں. تو جواب ہے غیر منصرف اسماء کرام، انبیاء کرام کے جو نام ہیں وہ اکثر ہیں، وہ چند یہ ہیں. ایک ہے آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، ہارون، سلیمان، داؤد، اور داؤد کے بعد ہے ایک منٹ، داؤد اور عمران و یوسف، اور یونس اور ایوب. جو غیر منصرف اسماء کرام ہیں وہ یہ ہیں جو آپ نے ابھی بتائے، اور جو منصرف ہیں وہ یہ ہیں ہود، لوط، شعیب، صالح اور نوح. تو اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ غیر منصرف ہیں جو غیر منصرف، تو ان پر حالت رفع میں تو پیش آتا ہے مگر نصب اور جر میں زبر آتا ہے. اور یہ جن پر تنوین آتی ہے تو وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ منصرف ہے. جیسے ہود نے تنوین آئی ہے، لوط نے، شعیب نے، صالح نے، نوح، یہ سب پر تنوین آئی ہے. سوال ہے غیر منصرف کو پہچاننے کا دوسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ دوسرا طریقہ، دوسرا پوائنٹ غیر منصرف کیسے معلوم ہوگا کہ ہم یہ غیر منصرف ہے؟ تو دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان میں جو اسماء مؤنث ہیں، فیمیل عورتوں کے نام ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ غیر منصرف. مثال کے طور پہ خدیجہ تو ہے، عائشہ تو ہے، فاطمہ تو ہے، زینب ہے، مریم ہے. اور قرآن مجید میں اس کی مثال بھی ملتی ہے، حوالہ ہے. جیسے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یا مریم، یہ حالت رفع میں پیش آئے گا اور حالت نصب اور جر میں زبر آئے گا. جیسے اس کی مثال ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ، عَلَى مَرْيَمِ آنا چاہیے مگر عَلَى مَرْيَمَ ہے. کیوں؟ حالت ہے تو جر میں
اور حالت جر میں ہی اس کو بولیں گے، مگر حالت جر میں بھی زبر آئے گا. ہاں ہاں پھر ہے بہتان نازیمہ. اور مثال کے طور پہ دوسری عورت کی مثال، ان عائشہ، تے آنا چاہیے مگر تا آیا. کیوں؟ کہ یہ غیر منصرف ہے. علامت مونس اس میں پائی جاتی ہے. غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے تیسری نشانی کیا ہے؟ غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے تو اس کی تیسری مثال ہے، نشانی ہے، یہ رہی، مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوں گے. گول تا ہے جو اس پر، جیسے مثال کے طور پہ ہے تو مردوں کے نام مگر وہ گول تا پہ ختم ہوتا ہے، جیسے اسامہ تو، ہاں پھر ہے حذیفہ تو، نقطہ نہیں، حذیفہ تو، پھر ہے طلحہ تو ہے، پھر معاویہ تو ہے، پھر ہے شعبہ تو ہے، قتادہ تو ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ 3 نشانی. اور چوتھی ابھی ہے غیر منصرف کو پہچاننے کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ غیر منصرف کو پہچاننے کی چوتھی نشانی، علامت نشانی یہ ہے کہ مردوں کے نام جو الف یعنی یہ رہا اور نون یعنی یہ رہے اس پر ختم ہو. جیسے مثال کے طور پر عثمان، دیکھو آخر میں الف ہے نون ہے. ہاں اور عدنان اس میں بھی الف اور نون ہے. عرفان الف اور نون ہے. سلیمان اس میں بھی. تو یہ سارے کے سارے عثمان نام رفع، حالت رفع میں پیش آئے گا اور حالت نصب و جر میں زبر آئے گا، جیسے عثمانو، عثمانہ، عثمانہ. ہاں اسی طرح 5واں سوال ہوگا اس کا. 5واں چیز علامت نشانی کون سی ہے؟ 5ویں نشانی غیر منصرف کو پہچاننے کی تو یہ رہی. غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے، مثال کے طور پہ فرشتوں کے نام، ہاں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اجرائیل وغیرہ. قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ہے. ہاں قرآن مجید میں جو لفظ آئے جبریل، میکال، ہاروت و ماروت، اس طرح نام آئے ہیں قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو دیکھو جبریل آیا اور میکال آیا. اور قرآن میں دوسری مثال وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت آیا. دیکھو ہاں. اور اس کے علاوہ غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے چھٹی علامت کتنی ہے؟ 7 ہے سب، چھٹی یہ رہی. غیر منصرف کو پہچاننے کی چھٹی علامت یہ رہے کہ شہروں کے اور ملکوں کے نام ہیں جو وہ، جیسے مکہ تو ہے، مدینو ہے، مصرو ہے، لندنو ہے، فلسطینو ہے. قرآن مجید میں وہ الا مدینہ، ہاں الا مدینہ نہیں آنا چاہیے مگر مدینہ آیا. اخاہم شعیبہ. ہاں تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. نہ آئے تو بول لو. غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے 7ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے، غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے کچھ متفرق اسماء نام ہیں وہ یہ رہے. فرعون ہے، حامان ہے، ہاروت ہے اور جہنم ہے وغیرہ. قرآن شریف میں اس کی مثال ملتی ہے وہ حامان و قارون و قالوا ساحر کذاب الی جہنم. غیر منصرف کو پہچاننے کی علامات نشانیاں ایک ساتھ کیسے بیان کریں گے؟ تو ایک ساتھ میں نے یہاں لکھ دی ہے، جو 7 ابھی ذکر کیا نا وہ 7 کی سطح ایک جگہ بیان کر دیے. جیسے انبیاء کرام کے اکثر نام، دوسری عربی میں مونس جو نام ہے عائشہ تو وغیرہ، پھر مردوں کے نام ہیں جو بولتے ہیں جیسے اسامہ تو ہے، پھر مردوں کے نام جو الف نون جیسے سلیمان ہے الف نون ہے، فرشتوں کے نام جبریل، میکائیل وغیرہ، شہروں کے نام مکہ تھا وغیرہ. متفرق جو نام ہے وہ بھی آپ کو ابھی گنا ہے آخر میں جو ابھی ذکر کیا، کہاں فرعون وغیرہ. ہاں تو سب کی حالت ایک ایک کی مثال بھی دے دی ہے. حالت رفع میں آئے گا ابراہیم، ہاں انبیاء کرام کے نام، اور مونس ہوتی ہے فاطمہ، پھر اسامہ، سلیمان. ہاں یہ میں نے حالت رفع میں دیا ہے. اور نصب و جر میں ایک ہی حالت ہوگی اس کی. سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں اور حالت رفع و نصب میں یکساں ہوں گے. ہاں حالت رفع میں
دونوں میں یکساں ہوں گے. حالت رفع میں جبریل و مکتو ابراہیم و اس طرح ہوگا. اور نصب و جر میں کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. جبریلا مکتا اور ابراہیم وغیرہ وغیرہ اس طرح آئے گا. اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا کرے. اس میں سے کسی کو بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو یا تھوڑا سا کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو وہ بھی بول دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سمجھانے کی ضرور کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے، حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور ہم سے وہ کام لے لے جو اللہ و رسول ہم سے راضی ہو. بھول سے ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو جن سے اللہ و رسول ناراض ہو. حضور کی محبت، حضور کی سچی غلامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو دیدار عطا فرمائے. نصر من اللہ فتح قریب. شر مومن برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب یاد کریں اور خوب لکھیں. جتنا بھی لکھو گے اتنا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. فی امان اللہ و امان الرسول.